السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، اس سے پہلے ہم نے معتزلہ کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں بتائیں اور مزید کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس کے بعد والے آڈیو میں ہم بھیجیں گے۔ موسم کے اعتبار سے ہم نے مناسب سمجھا کہ قربانی سے متعلق چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھیں، تو لہٰذا آج ہمارا موضوع ہے قربانی سے متعلق چند اہم مسائل۔ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے اور بڑی عظیم نیکی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جن اعمال کو ہم بجا لائیں گے ان میں سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابو ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام۔ قربانی کے سلسلے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو بندہ طاقت رکھتا ہے قربانی دینے کی تو اس پر واجب ہے قربانی دینا، اور بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ اس کے حکم میں خود اختلاف ہے۔ بہرحال بڑی عظیم عبادت ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر انجام جو ہے دینا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس عبادت میں پہل کرے، آگے بڑھے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے اس بندے کے حق میں جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ وعید ہے اس شخص کے سلسلے میں جو بندہ قربانی دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے۔ تو لہٰذا اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں پہل کریں اور پوری خوش دلی کے ساتھ اس جو ہے عظیم عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہم پوری خوش دلی اس لیے کہتے ہیں جب قربانی کی بات آتی ہے، چونکہ اس کا تعلق پیسوں سے ہے، قربانی کا جانور جو ہے خریدنا پڑتا ہے، پیسوں کو خرچ کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہاں پر یا تو بعض لوگ مکمل اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض لوگ اگر خریدیں بھی تو ایسا جانور خریدتے ہیں جو بالکل کم جو ہے کوالٹی والا اور بہت سارے عیوب والا جانور ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ جانور اللہ کی راہ میں جو ہے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بخالت سے کام لیتے ہیں۔ تو لہٰذا قربانی کا فریضہ انجام دینے سے پہلے یہ دل میں جو ہے تہیہ کر لیں، پوری خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں عمدہ سے عمدہ جانور لے کر ذبح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑی عظیم جو ہے نیکی ہے یہ۔ تو خوش دلی کے ساتھ اسے انجام دینا چاہیے اور پیسوں کے سلسلے میں بخالت سے کام نہ لیں۔ دنیا کے بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جہاں ہم سینکڑوں اور ہزاروں روپئے صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں پیسوں کو دینے کی اور لٹانے کی بات آتی ہے، یا تو یہاں بخالت سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، یا مختلف بہانے جو ہے تلاش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہر عیب سے پاک جانور کو خریدنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں دینا درست نہیں ہے، 4 قسم کے جانور قربانی میں دینا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کانا، جس کا کانا پن واضح ہو، کانا مطلب جس کو دیکھنے میں جو ہے آنکھ میں فرق ہو، ایک آنکھ ترچھی جو ہے نگاہ سے دیکھے اسے کانا کہتے ہیں۔ تو کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، ایسے جانور کو قربانی میں نہیں دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ بیمار جس کی بیماری نمایاں ہو، ایسے بیمار جانور کو بھی جس کی بیماری بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے، ایسے بیمار جانور کو بھی اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسے جانور کو بھی جو ہے ذبح نہیں کریں گے۔ اور چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور، دبلا پتلا، بالکل لاغر، اور اتنا دبلا پتلا کمزور لاغر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نظر نہ آئے، گودا بھی نظر نہ آئے، یعنی اس کے ہڈی میں گوشت پوست کا کچھ بھی حصہ نظر نہ آئے، بالکل کمزور دبلا پتلا جانور لاغر ہے، ایسے جانور کو بھی قربان نہیں کریں گے۔ ان 4 جانوروں کے، ان 4 جو ہے قسم کے جانوروں کے علاوہ مثلا اگر کسی جانور میں اگر تھوڑا سا عیب ہے،
اہل علم نے کہا اس جانور کے مقابل میں دوسرا کوئی اچھا جو ہے جانور خرید سکتے ہیں تو خریدنا چاہیے، ورنہ اگر تھوڑا سا عیب ہے، جیسے جسم کے کسی حصے پر اگر کوئی زخم کا نشان ہے، یا جو ہے اس کے کسی حصے پر کوئی تھوڑا سا عیب اگر نظر آ رہا ہے، جیسے سینگ کا تھوڑا سا حصہ اگر ٹوٹا ہوا ہے، یا گاڑی سے جو ہے اس کو نیچے اتارتے ہوئے اگر کہیں پر چوٹ لگ جائے، اگر معمولی جو ہے زخم آ جائے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس عیب سے پاک جانور لینے کی اگر طاقت ہے تو ضرور جو ہے ہر عیب سے پاک جانور لے کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہیے۔ اور بہرحال جب ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو ذبح کرنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے، اور نیت کرنا ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کی جو ہے شرح میں، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے نیت کا جو ہے ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو قبول نہیں کرتے ہیں جس میں نیت جو ہے کار فرما نہ ہو۔ اور جب نیت کی بات کرتے ہیں تو وہ بات یاد ہوگی آپ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النیت محلها القلب، نیت کا اصل تعلق یا اس کی اصل جگہ دل ہے، تو نیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے دل میں نیت کر لے تو کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں۔ تو لہٰذا قربانی جیسا عظیم عمل انجام دینے سے پہلے قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنے والا نیت کر لے کہ وہ کس کس کے حق میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل اگر جو گائے کے 7 حصے ہیں اور 7 آدمی شریک ہوتے ہیں اور 7 کی فیملی وہاں موجود ہے، الحمدللہ، تو ہر کوئی بندہ اپنی اپنی فیملی کا جو ہے نام اپنے دل میں لے لے، یہ میری اپنی فیملی میں اتنے جو افراد ہیں ان کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں، الحمدللہ جو ہے سب کی قربانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک جو ہے بکری پوری فیملی کی طرف سے ہے اور ایک گائے 7 فیملی کی طرف سے ہے، تو لہٰذا ایک حصے میں ایک پوری فیملی شریک ہو سکتی ہے اور ایک بکری میں پوری فیملی شریک ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جو ہے ایک گائے میں 7 فیملی شریک ہوں گے۔ اگر 7 جو ہے افراد اور 7 جو ہے فیملی اس میں شریک ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی فیملی کی نیت کر لے ذبح کرنے سے پہلے۔ اور ایک اہم بات جو قربانی کے جانور میں جس پر توجہ جو ہے دینی ہے وہ یہ عمر کا بھی جو ہے معاملہ ہے، کہ ہمارے یہاں پر جو ہے عمر کے سلسلے میں بعض لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح وضاحت فرمائی ہے، اگر بکرا یا بکری ہو تو 1 سال مکمل ہونا چاہیے، اور گائیں ہو تو 2 سال مکمل ہونا چاہیے، گائیں یا بیل 2 سال مکمل ہونا چاہیے، اور اونٹ ہو تو جو ہے 5 سال جو ہے مکمل ہونا چاہیے، اور البتہ 6 مہینے کی بات اللہ کے نبی نے اذان میں فرمائی، اور اذان کہتے ہیں عربی میں، جو ہم اردو زبان میں دمبا کہتے ہیں، جو بکری کے جنس سے بکری کی ایک قسم ہے دمبا جو ہے، اس دمبے کو اگر ذبح کرنا چاہتے ہیں تو 6 مہینے بھی اگر پورے ہو جائے تو کافی ہے، اور جو عام ہمارے پاس بکرا یا بکری جسے ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے 1 سال کا جو ہے ہونا جو ہے ضروری ہے۔ تو بہرحال بکرا یا بکری کے لیے 1 سال ہو، دمبا کے لیے 6 مہینے، اور گائے یا بیل کے لیے 2 سال، اور اسی طرح اونٹ کے لیے 5 سال۔ اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کے سلسلے میں کیا بھینس جو ہے اللہ کی راہ میں ذبح کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، کیونکہ دیکھیے بکری اور بکری کے جنس سے جتنے جانور ہیں، اور گائیں کے جنس سے جتنے جانور ہیں، اور اونٹ کی قسم سے جتنے اونٹ آئیں گے وہ سب کے سب ذبح کر سکتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام میں یہ 3 جانور ہیں، بکری اور اس کی قسم، گائیں اس کی قسم، اور اونٹ اس کی قسم۔ گائیں اس کی قسم میں کیا ہے؟ بیل ہے، بھینس ہے، اس کے جنس سے جتنی قسمیں آئیں گی ان سب کو ذبح کر سکتے ہیں، انہیں ان تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی سے پہلے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے کہا نیت کرنی چاہیے، نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں نیت کر لیں تو کافی ہے، لیکن قربانی میں اگر کوئی بندہ زبان سے بھی ظاہر کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، جیسے ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کریں۔ اصل مسنون طریقہ یہی ہے کہ جانور کو زمین پہ لٹا دیں، اس کے جو ہے پیر اور ہاتھ جو ہے باندھ دیں اچھی طرح سے، اور اس کے چہرے کو قبلہ کی طرف رخ کر دیں، اور اس پر جانور پر ذبح کرنے والا پیر رکھ لیں،
جانور پر ذبح کرنے والا پیر رکھ لے، پیر رکھنا بھی مسنون ہے، تو جانور پر جو ہے ذبح کرنے والا پیر رکھ لے اور اس کے بعد اسے ذبح کرے، ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اور مزید کچھ جو ہے اذکار وارد ہیں، چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہم منک ولک، اللہم منک ولک، اور مزید اللہم تقبل منی ومن فلان کہہ کر یہاں نام لے سکتے ہیں۔ کیا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی ومن کہہ کر جن جن کے نام لینا چاہیں آپ، جیسے ومن عبداللہ ومن عبد الرحمن ومن عائشہ ومن فاطمہ ومن ختیجہ کہہ کر جن جن لوگوں کے نام لینا ہے ان تمام کے نام لے سکتے ہیں۔ تو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے نام لینے کی بھی گنجائش ہے، یا نہیں تو صرف دل میں نیت کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور کو ذبح کیا اس موقع پہ آپ نے فرمایا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امتی محمد کہہ کر اللہ کے نبی نے جانور کو ذبح کیا، تو لہذا ذبح کرتے ہوئے نام لینا بھی درست ہے، یا صرف دل میں نیت کر لے تو بھی کافی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ہم ذکر کر دیتے ہیں، جو قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اگر ایسے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں تو زیادہ افضل ہے۔ افضل کیا ہے؟ جو قربانی دیتے ہیں اگر ایسے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن کچھ ڈر ہے یا اب تک جو ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، غلط طریقے سے شاید ذبح کر دے سکتے ہیں، ایسا کوئی ڈر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جو ذبح کرنے میں ماہر ہیں ایسے لوگوں کو بلا کر بھی الحمدللہ ذبح جو ہے کروا لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے، ذبح کرتے ہوئے الحمدللہ ان امور کا خیال رکھیں گے جو بھی ہم نے کہا، اور ذبح کرنے کے فوری بعد خاص کر جو ہے جب گھروں کے اندر ذبح کرتے ہیں تو یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح جو ہے جب اسے پیر کو باندھ کے رکھتے ہیں تو وہ تقریباً روح قبض ہونے کے بعد ہی اس کے پیر کی رسیاں کھولتے ہیں، جبکہ غلط ہے یہ۔ جیسے ذبح کرتے ہیں ذبح کرنے کے فوری بعد اس کے ہاتھ پیر کی رسیاں کھول دینی چاہیے، تاکہ جس قدر جانور اپنے پیروں کو زمین پہ پٹکے گا اسی قدر اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی، جس قدر جانور اپنے پیروں کو زمین پر پٹکے گا اسی قدر اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں تھوڑا سوچنا چاہیے، اور عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ گھر میں عموماً جو ہے تیوار گندی ہو جاتی ہے کہہ کر اس کے پیروں کو اسی طرح جو ہے ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں، جس سے جانور گھٹن محسوس کرتا ہے، اس کی روح قبض ہونے میں اسے کافی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کا جو ہے خیال رکھیں۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، دیکھیے جانور پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے شریعت کا حکم یہ ہے، دو اہم حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے دوسرا جانور اس کے سامنے نہ ہو، یعنی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسے تکلیف ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے والا اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ رحم کرے چھری تیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس جو ہے یعنی چھری کو اس کے جو ہے یعنی اس جانور پر رکھ کر جو آزمانا چاہتے ہیں، بالکل غلط ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبیحته۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ نے احسان کو ہر چیز پہ لکھ دیا ہے، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور جب تم میں سے کوئی بندہ جانور کو ذبح کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنی چھری اچھی طرح تیز کر لے تاکہ جانور کو آرام پہنچے۔ تو یہ کچھ اہم جو ہے یعنی باتیں تھی قربانی سے متعلق، ان کا جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال سب سے اہم بات یہ ہے، قربانی بڑی عظیم نیکی، اللہ نے قرآن میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جب یہ عظیم عمل ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کی خاطر انجام دینا چاہیے، لوگوں میں نمائش نہ کریں جانور کو لے کر، اور فخر و مباحات کے ساتھ میں نے جانور کو اتنے جو ہے پیسوں میں خریدا کہہ کر دوسروں کو حقیر دکھاتے ہوئے اپنی مالداری جتاتے ہوئے ذکر نہ کرے، کیونکہ دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے
کرنے کی خاطر اخلاص الہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. اور سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام پر جو ہے آپ قربانی جو ہے پیش کیجئے، اپنے رب ہی کے لیے آپ قربانی پیش کیجئے. تو لہٰذا اس میں ریاکاری نہ ہو اور جو ہے شہرت جو ہے طلب کرنا مقصود نہ ہو، بس اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے پاس نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اگر پہنچتا ہے تو ہمارے دلوں کا تقوی اور ہمارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. لہٰذا خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عید کی خوشیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. قربانی جیسا عظیم عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کی خاطر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آمین. تقبل اللہ منا ومنکم. شکرا. بارک اللہ فیکم.